السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، کہ کنتم خیر امۃ، اللہ تعالیٰ ہمارے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو چن لی گئی ہے لوگوں میں سے۔ اس کو بول رہا اللہ تعالیٰ، ہمارے کو فرما رہا ہے، ہمارے سے امت محمدیہ سے خطاب کر کر فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو چن لی گئی ہے لوگوں میں سے۔ کون سے لوگوں میں سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان لوگوں میں سے چن لیے گئے ہیں۔ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو چن لی گئی ہے لوگوں میں سے۔ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف، کیا کرتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیا کام ہے امت کا؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ کس کو نیکی سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمانہ ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی سے مراد نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے پھر؟ کیونکہ یہ اگر نیکی ہے تو یہ نیکی ہمارے کام میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے کام میں آنے والی نیکی نہیں ہے یہ۔ کیسا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، نیکی کا نیک عمل ہے، مگر دعوت اس کی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس نماز پڑھنا نیکی میں شمار نہیں ہے، اللہ کے پاس نماز پڑھنا نیکی میں شمار نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا اور وہ نمازی ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا، صوم و صلاۃ نمازوں کا پابند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ اے بندے بتا تیرا کیا معاملہ کیا جائے؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ میں تیری ہمیشہ ہر آن تیری عبادت میں رہا، نمازیں پڑھتے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تو نماز تو پڑھا، مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، لوگ تجھے نمازی کہیں، تو اس نیت سے جیسے نماز پڑھ رہا تھا تو ہم نے دنیا میں تجھے لوگوں کے ذریعے نمازی کہلا دیا،
تیرا حساب برابر ہو گیا، نماز پڑھنا تیرا برابر ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے، جا جہنم میں۔ ایک سخی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تیرا کیا معاملہ کیا جائے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں جیسے ایسا مال خرچہ کرا، ایسا مال خرچہ کرا، میرے پاس جو کچھ تھا میں خرچہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تو سخاوت جو کرتا تھا، لوگوں کو جو پیسہ دیتا تھا، اس لیے دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، اس لیے تجھے پیسے دیتا تھا لوگوں کو، دنیا میں لوگ تجھے سخی بول دیے، جا تیرا حساب ہو گیا، جا جہنم۔ اب اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ اب یہاں نہیں ہے۔ تو جس کام کے لیے عمل کرتا تھا وہ عمل کا بدلہ ہم تمہارے کو دنیا میں دے دیے، حتیٰ کہ ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں تو شہید ہوں تیری راہ میں، تیری راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، کیا معاملہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تو جو شہید ہوا، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو جہاد اس لیے کرا اور شہید اس لیے ہوا کہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، دنیا میں لوگ تجھے شہید کہیں، دنیا میں لوگ تجھے شہید کہتے تھے، تیرا منشا پورا ہو گیا اور آج اس کا بدلہ کچھ نہیں۔ تو پھر اللہ کے پاس نیکی کیا ہے؟ یہ نیک عمل نہیں ہے، نماز پڑھنا نیک عمل نہیں ہے، صدقہ کرنا، لوگوں میں جیسے تقسیم کرنا نیک عمل نہیں ہے، نیک عمل ہے مگر اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کب ہے یہ نیک عمل قابل قبول؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، کہ نیکی یہ نہیں ہے تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، کدھر کرتے کر لو تم، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس نیکی یہ نہیں ہے۔ ہاں نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر، اور تو جو مال سے تم کو محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کو بول رہا؟ ہمارے کو بول رہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم اپنا قبلہ مشرق کو بناؤ یا مغرب کو بناؤ، تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ہم مغرب کی طرف چہرہ کیا کیوں کرتے بھائی؟ نماز پڑھنے کے واسطے کرتے، نماز ادا کرنے کے لیے ہی کرتے نا، چہرہ ادھر اور کہیں کیوں کریں گے؟ تم مشرق کی طرف کر لو، مغرب کی طرف کر لو، ہمارے کو اس سے کچھ بھی غرض نہیں، ہمارے پاس یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ نیکی کیا ہے پھر؟ اور مشرق مغرب کی طرف چہرہ کر کے کون عبادت کرتے؟ مسلمان کرتا، نماز پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ برا یہ نیکی نہیں ہے، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، ایمان لانا ہے اللہ پر۔ ارے اللہ پہ ایمان لایا نا بھائی، اللہ پہ ایمان لایا نا، کیا ایمان لایا؟ ایمان لانا اللہ پر، تؤمنون باللہ والیوم الآخری، آخرت کے دن پر، والکتابی، کتابوں پر، والنبیین، نبیوں پر۔ پہلے ایمان لانا ہے، یہ نیکی ہے۔ اللہ کے پاس نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، نبیوں پر اور کتابوں پر، اللہ تعالیٰ جو نازل کرا کتابیں اس پر ایمان لانا نیکی ہے۔ پھر آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ، اور جو تم مال سے محبت کرتے ہو وہ مال خرچہ کرو، کس پر؟ اپنے قرابت داروں پر، یعنی قریب رشتہ داروں پر، والیتامی والمساکین، یتیموں پر اور مسکینوں پر، اور
سائل جو آتا ہے تمہارے گھر پہ دستک دیتا ہے اس کے اوپر. ہم کو مال سے محبت ہے, اللہ برا مال خرچہ کرو, جو تم کو محبت ہے نا مال سے وہ مال خرچہ کرو. پھر کہاں کہاں کرنا وہ بتا رہا. ہم اس کو ان کو دے دیے, دے کے جیسے ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا سمجھ رہے نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا, یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ تم کامیاب کیسا ہوں گے. نیکی کیا ہے اللہ کے پاس وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ, راستہ بتا رہا, طریقہ بتا رہا. ہم نہیں سمجھ رہے. ہم جو ہماری جو تسلسل جو چل رہا ہے ہمارا کہ قرآن سے ہم کو ہدایت جو ملنا ہے, کس کو ملتی ہدایت قرآن سے؟ جو متقی ہے, تقوی اختیار کرے. ہم کو قرآن پہ عمل کرنا ہے, صاحب قرآن کی سنت پہ عمل کرنا ہے. ہم کو ہدایت لینا ہے. ہم ہدایت کس کو ملنے والی ہے؟ متقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت لینا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم کو کیسا عمل کرے تو ہم کامیاب ہوتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو مال سے محبت کرتے ہیں وہ مال کو خرچہ کرنے. ہم روڈ پہ چلنے والے کو 1 روپیہ دے دیا, 10 روپے دیا, 100 روپے دیا, 1000 روپے دیا اپنی حیثیت کے حساب سے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سو بہت اچھا عمل کریں. اگر اللہ تعالیٰ یہ اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا. تم جو مال سے محبت کرتے ہو وہ مال خرچہ کرو. کہاں پہ؟ قرابت داروں پہ, یعنی غریب رشتہ داروں کے پاس. پہلا حق اللہ تعالیٰ جس کا بتا رہا ہے وہ اپنے قرابت داروں کا بتا رہا ہے, رشتہ داروں کا بتا رہا ہے. جو قریب ہے تمہارے, قریب کون ہے؟ رشتہ دار. قریب رشتہ داروں کے اوپر خرچہ کرو. اس کے بعد یتیم مسکین پہ خرچہ کرو. اس کے بعد جو تمہارے دروازے پر آ کر جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی جیسو دیو. اس کے بعد آگے پھر فرما رہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اس کے بعد نماز قائم کرو. ہم مال تو خرچہ نہیں کر رہے, ہمارے رشتہ دار تکلیف میں ہے, ہم مست ہے. کوئی یتیم ہے ہماری نظروں میں اگر ہم اپنی جگہ مست ہے. کوئی مسکین ہے, مسکین کو تو پہچان ہی نہیں سکتے. مسکین اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کرتا. مسکین اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہی نہیں. غریب پھر بھی ظاہر کر دیتا اپنے آپ کو, میں غریب ہوں, دیو بول. مگر مسکین ہے کیا؟ مسکین کس کو بولتے ہیں؟ مسکین غریب ہوتا ہے. ہر غریب مسکین نہیں ہوتا, ہر غریب مسکین نہیں ہوتا, مگر ہر مسکین غریب ہوتا. غریب اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ مسکین غریب ہوتا ہے مگر غریب لوگوں سے مانگتا ہے. غریب مانگتا ہے, میں غریب ہوں, میرے پاس کھانا نہیں ہے, ایک ٹائم کا پیسے جو میں کھا لیتا ہوں. مسکین نہیں مانگتا. مسکین جو ملا کھا لیتا, عزت کے ساتھ کھاتا. نہیں ملا بھوکا پیاسا سو جاتا. اللہ سے بولتا اللہ میاں بس تو دینے والا ہے, تو رزاق ہے, تو دینے والا ہے, انتظام کر. بھوکا پیٹ سو جاتا, دوسرے دن پھر اٹھتا, پھر جیسے معاش کی تلاش میں نکلتا. جو ملا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا, مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. دیکھنا ہمارے خاندان میں ہے کیا کوئی مسکین؟ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہے کیا؟ ان کو بھی دینے کا حق ہے, ان کو دینا ہے. پہلے راستہ بتا رہا ہے, ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسا کیسا مال خرچہ کرنا.
اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ اسٹیج بعد میں. ہم زکوٰۃ دے دیں کہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کی راہ میں مال خرچہ کر دیے. نہیں، یہ طریقے بتا رہا اللہ تعالیٰ کیسا کیسا کرنا. اس کے بعد پھر اور مرا یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہے. ہمارا جو تسلسل، ہم پچھلی بات کیا بات تھی کہ تقوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کس کو جیسے متقی کس کو بتایا؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اور ان سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت سے اللہ کی طرف سے، اور وہ لوگ کامیاب ہیں. متقی کی پہچان بتایا، یہاں پہ طریقہ بتایا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرنے کا طریقہ بتا رہا. اور اللہ یؤمنون باللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو ایمان لاتے ہیں کیسا؟ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پہ کے دن پر. یعنی یہاں پہ جو پہلے جو نشانیاں بتا رہا متقی کے، اس کے آگے اس میں جیسے پھر بتا رہا کہ متقی کیسا ہوتا، کھول کھول کے بتا رہا. یہاں پہ شارٹ کر کے بتا دیا، وہاں پہ کھول کے بتا دیا. نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرتے ہیں. تو مال خرچہ کرنے کے دو طریقے وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ. ہم سمجھ رہے نہیں، پھر ہم کو قرآن سے ہدایت نہیں، ہم کو جیسے ہدایت نہیں دے رہا، اللہ ہدایت نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دیا، 1400 سال پہلے بھیج دیا، ہم نہیں لے رہے. یہ ہماری بختی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری جیسے ہم نہیں چاہ رہے کامیاب ہونا. ہم کامیاب ہونا ہے. کامیابی تو اللہ تعالیٰ دے دیا، 1400 سال پہلے بتا دیا کامیاب کیسا ہے، کامیابی کا ذریعہ کیا ہے. ذریعہ کیا ہے بتا دیا، ہم نہیں لے رہے. پھر جیسے بولے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا، کفر کر رہے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشی. اللہ میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے ایسا. ہم اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے اور پھر یہ بولیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا. بچنا اس سے، جاننا، صحبت میں بیٹھنا. جو قرآن کو جانتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرے. دنیا بھی کامیاب ہوتی، آخرت بھی کامیاب ہوتی. کیا کئی کو بولے علامہ اقبال ایک شعر کئی کو بولے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہو تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیے، خار ہے، گڑے میں گرے ہوئے، نقصان اٹھا رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے. بولے ہم کسی کو آؤ بھائی یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ برا، ہم تو یہ کر آؤ. ارے نہیں، ہمارے جیسے نا گھر والے، ہمارے بابا بھی یہ کرتے تھے، ہمارے دادا بھی یہ کرتے تھے، سب بھی یہ کرتے تھے. بس کہاں سے ملے گی ہدایت؟ سوال جس کا سوال خبر میں جب ہم جائیں گے تو آپ کے باپ کیا کرتے تھے، آپ کے والد کیا کرتے تھے، آپ کے دادا کیا کرتے تھے پوچھیں گے. ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہے. باپ کا ایمان بیٹے کو کام میں نہیں آنے والا ہے، بیٹے کا ایمان باپ کو کام میں آنے والا نہیں ہے، بھائی کا ایمان بھائی کو کام میں آنے والا نہیں ہے، بہن کا ایمان بھائی کو کام میں آنے والا نہیں ہے، ماں کا ایمان بیٹے کو بیٹی کو کام میں آنے والا نہیں ہے، اور جس کا ایمان اس کو ہی کام میں آنے والا ہے. کیا ہے حشر کے دن نفسا نفسی کا عالم رہے گا. ماں جیسی ہستی جو دنیا میں ذری سی تکلیف پر اولاد کی تڑپ اٹھتی ہے،
اولاد چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہو، ماں کے سامنے اولاد اولادی ہوتی ہے، کتنی بھی بڑی ہو جاؤ، وقت کا بادشاہ بن جاؤ، پوری دنیا پہ اگر حکومت بھی کر رہی، مگر ماں کے لیے اولاد ہے، ذری سی اگر اس کو تکلیف ہو جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ حشر کے دن جب ہمارے پاس تکلیف میں ہوں گے ہم، اور ایسی تکلیف میں جب ہم پہنچیں گے اس کے پاس، اس وقت وہ کہے گی میں آج نہیں پہچانتی تیرے کو۔ ایسی ہستی دنیا میں ہماری ذری تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، ہماری اس تکلیف کو دور کرنے کی فکر میں رہتی، چاہے اس کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، اس فکر میں رہتی کہ میری اولاد کی جو ہے سو تکلیف دور ہو جانا۔ وہ ہستی حشر کے دن جو ہے سو یہ بولی میں آج تیرے کو نہیں پہچانتی۔ وہاں پہ کیا چیز کام میں آنے والی ہے؟ ایمان کام میں آنے والا ہے، کیونکہ اعمال تو جیسا ہم ابھی سنے کیسا جیسا اللہ تعالیٰ فیل کر دیں گا ہمارے اعمال۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے چلے گئے، فرما دیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ ہمارا ہر عمل ہماری نیت کے تحت جو ہے سو وہ ہوگا۔ کوئی وائز ہے، نصیحت کرنے والا ہے، اگر یہ چاہ رہا کہ لوگ اس کی شہرت ہو، لوگ اس کو بہترین وائز کہیں، بہترین مقرر کہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کہلانے لگا دے گا کہ بہترین جو ہے سو وائز ہے، بہترین جو ہے سو بیان کرتے، شعلہ بیان مقرر ہے۔ جب حشر کے دن جائیں گے، جا کے بولیں گے کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، اللہ بولیں گے کیا معاملہ کروں، تو کیا بولیں گے؟ یا اللہ میں جو ایسے واز کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، لوگوں کے جو سو دلوں کو پلٹ دیتا تھا، لوگ جو سو تیرے میرا بیان سن کے جو سو تیری راہ میں جو سو رونے لگتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ اللہ بولے گا تیرے تو جیسے نیت یہ تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہترین وائز کہیں، بہترین شعلہ بیان مقرر کہیں، دنیا میں کہہ دیے، جا آج تیرا کوئی جیسے وہ نہیں۔ ہمارا ہر عمل اخلاص کے تحت ہونا، اللہ کے لیے ہونا۔ ہم اللہ تعالیٰ رمضان کا جو مہینہ جو نازل کرا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ رمضان کا مہینہ میری امت کے لیے ہے، امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو ہے نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو کیا بولا؟ ہدایت ہے بولا۔ ہم چھوڑ دیے، کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ قرآن مجید سے ہدایت ملنا ہے تو اس کے لیے ہم کو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی اختیار کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لانا۔ نماز پڑھ رہی مگر متقی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ راستہ بتا دیا تقوی اختیار کرنے کا، تقوی متقی کون ہے، سچے کون ہیں، بتا دیا یہ چیزاں کرے تو تم متقی ہے، یہ متقی کی پہچان ہے، کھول کھول کے بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ ہم قرآن مجید پڑھے نہیں، ہمارے پاس قرآن مجید کب کھلتی؟ رمضان میں کھلتی، 2 وقت، 3 وقت، 4 وقت، 5 وقت۔ اس کے بعد پھر کب کھلتی؟ گھر میں جیسے ذرا پریشانی ہے، ختم قرآن کریں گے، نیا گھر جیسے خرید لیے یا نیا گھر بنائے، شفٹ ہونے کا ہے، نئے گھر میں جانے سے پہلے ختم قرآن کر کے جانا۔ نیا کاروبار شروع کر رہی، نہیں ختم قرآن کرنا، کر کے نیا کاروبار شروع کرنا۔ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، میت کو تکلیف ہوتی، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کی رحمت نازل ہوتی، مردے کو تکلیف کم ہوتی، میت کو، اس کے لیے جیسے قرآن مجید ہو گیا۔
قرآن مجید ہماری ہدایت، قرآن مجید پہ ہم کو عمل کرنا ہے. عمل کے لیے نازل ہوا، اس کے لیے نازل نہیں ہوا. جب جب جو جو چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ اس حساب سے آیتوں کا جو ہے سو نزول کرتے گیا. عمل کرو، یہ عمل کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد پھر جیسے تھوڑے دن کا زکوٰۃ دیو، پھر حج کرو، پھر جو ہے سو اعمال کرتے رہو. شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو. زندگی گزارنے کے پورے طریقے جیسے بتایا، ہم وہ چھوڑ دیے، چھوڑ کے پریشان ہیں. پھر کیسا؟ تو سب سے پہلے ہم کو قرآن سے ہدایت لینا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ متقی ہونا. جب تک متقی نہیں بنے قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. متقی بننے کے لیے ایمان لانا پڑتا، اللہ پر ایمان لانا ہے. ہم اللہ پہ ایمان لائے بول رہے ہیں، کیا بول کے ایمان لائے بھائی؟ چلو بتا دو، کیا بول کے ایمان لائے اللہ پر؟ ہم اگر کسی سے پوچھے تو یہی جواب ملے گا کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ پہ ایمان لائے. ہم ایک اللہ پہ ایمان لائے، اکثر و بیشتر یہی جواب ملے گا ہمارا. مگر اللہ تعالیٰ تو اللہ اپنے اللہ پہ ایمان لیا ہی نہیں. اللہ اپنے اللہ ہونے پہ ایمان لیا ہی نہیں. پھر کیا ایمان لائے ہم اللہ پہ؟ اللہ پہ کیا بول کے ایمان لائے؟ اللہ ایک ہے بول کے ایمان لائے گا، مطلب اللہ دو ہے، ہم ایک اللہ پہ ایمان لائے. تین اللہ ہے، ہم ایک اللہ پہ ایمان لائے. تو کون سے اللہ پہ ایمان لائے؟ کیا بول کے ایمان لائے اللہ پہ؟ ہم کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے کیا لانا ہے ہمارے کو؟ ایمان لانا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، انبیاءوں پر. جب تک ایمان نہیں لائے اس کے بعد یہ اعمال ہے. قرابت داروں کو جو حق ادا کرنا ہے، یتیموں کا حق ادا کرنا ہے، مسکین کا حق ادا کرنا ہے، سائل کو جیسے آئے تو جیسے اس کو دینا ہے. اس کے بعد نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دینا ہے. یہ چیزیں یہ سیریل وائز ہے. سب سے پہلا ایمان کو چھوڑ دیا. بغیر ایمان کے یہ سب کیسا ہوگا؟ بغیر ایمان کے یہ کیسا ہوگا؟ ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے. کس کے پاس کیسا لانا ہے ایمان؟ ایمان کیسا لانا ہے؟ ترکاری ہے کیا؟ ٹماٹے کیسا لے کے آتے ویسا لے کے آنا ایمان. کہاں ملتا ہے ایمان؟ چلو یہ بولو. جیسا مثال کے طور پہ سمجھ لے، جیسے ترکاری ہے، کہاں ملتی ترکاری؟ بولے تو کیا بولتے؟ ترکاری کی دکان پہ گئے تو ترکاری مل جاتی، بولتے نا بھائی. گوشت لانا ہے، کہاں ملتا گوشت؟ گوشت کی دکان پہ گئے تو گوشت ملتا. ایمان لانا ہے، کہاں سے لانا ہے ایمان؟ کہاں ملتا ہے ایمان؟ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس گئے تو ایمان ملتا. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس گئے تو کہاں ملتا؟ نہیں ملتا. ہم کو ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. ایمان لانا جیسا لانے کا حق ہے تو ہم کامیاب ہیں، نہیں تو ناکام. کامیابی کا پورا دار و مدار ایمان پہ ہے، اعمال کا پورا دار و مدار ایمان پہ ہے. جیسا جیسا ہمارا ایمان رہے گا ویسا ویسا ہمارا عمل ہوگا. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل میں اخلاص پیدا ہوتا. تو ایمان لانا ہے تو اللہ پہ ایمان لانا. کیسا ایمان لانا وہ جاننا ہے.
تو جو ہے سو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. تو اللہ والے ہمارے کو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایسے جو ہے سو در سے وابستہ ہوئے جہاں پہ ہم کو ایمان کیسا لانا اللہ پر ہم کو بتایا جا رہا ہے، اور ہم کو یہ موقع دیا گیا کہ تم بھی جو ہے سو لوگوں کو بتاؤ، تم بھی لوگوں کو بتاؤ. ہر ہفتے میں جو ہے سو ہم جمع ہو رہے ہیں، اور ایمان کے تعلق سے ہی ہماری گفتگو ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. جس مقصد کے لیے تو نے ہم کو پیدا کیا، اس مقصد کو ہم کو پورا کرنے والا بنا دے، اس مقصد سے ہم کو کامیاب کر دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.